نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کی جا رہی ہے۔ 3 ہفتوں سے 3 جمعہ میں صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت بیان کی گئی تھی۔ بہرحال جو پچھلا جمعہ تھا اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کی طرف آپ کی توجہ ہوئی۔ بہرحال آپ نے تجارت شروع کی، تجارت میں نفع ہونے لگا، آپ کی امانت اور آپ کی دیانت لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ تو آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو اسد کی ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو اسد تھا۔ اس قبیلے کا نام جو ہے بنو اسد تھا۔ تو قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور یہ قریش میں جو ہے ایک مالدار عورت تھی، مالدار خاتون تھی، اور انہوں نے پہلے 2 نکاح کیے تھے، 2 نکاح ہو چکی تھے اور دونوں شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پہلا ایک نکاح کیا تھا، ان کا انتقال ہوا، پھر ان کے انتقال کے بعد میں جو دوسرا نکاح کیا تو دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دوسرے شوہر کا جو انتقال ہوا تھا تو دوسرا شوہر جو ہے بہت مالدار تھا، اس دوسرے شوہر نے بہت زیادہ مال چھوڑا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے اسی مال سے جو ہے تجارت کرتی تھی، اور آپ بھی جو ہے نا خوب مالدار تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا مال عراق کی طرف، یمن کی طرف، شام کی طرف اور بحرین کی طرف جایا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں آئے اور آپ جو ہے ہماری تجارت کریں، تجارت کا مال لے جائیں، آپ کا معاوضہ بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کو حضرت ابو طالب کے سامنے پیش کیا کہ خدیجہ جو ہے ایسا ایسا کہہ رہی ہے تجارت کے متعلق۔ تو ابو طالب نے اس کو پسند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ تجارت کریں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مال تجارت لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن جایا کرتے تھے، بحرین جایا کرتے تھے، شام وغیرہ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تجارت کا جو قافلہ تھا اس کو محتمم بھی بنا دیا تھا، یعنی ایک سردار کی حیثیت دے دیا، اور آپ کا معاوضہ بھی مقرر کر دیا کہ آپ کو اتنی اجرت ملے گی۔ تو بہرحال وہ قافلہ روانہ ہوا اور ملک شام میں پہنچا۔ اب ملک شام میں یہ صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ صومعہ جو ہے یہودیوں کی عبادت خانے کو کہا جاتا ہے، جیسے گرجا گھر جو ہوتا ہے نا وہ نصرانیوں کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر ٹھہرا۔ تو اس صومعہ کے قریب ٹھہرنے کے بعد میں اس صومعہ میں سے ایک نصرانی نے، ایک یہودی نے، جس کا نام جو ہے نا نستورا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ نستورا۔ اور جو پہلے آپ نے سفر کیا تھا ابو طالب کے ساتھ میں تو اس کا نام کیا تھا؟ بحیرہ، ہے نا، وہ بحیرہ تھا، یہ نستورا تھا۔ اب نستورا نے دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا، اور فوراً آپ کے پاس میں گیا۔ کبھی اوپر دیکھتا، کبھی نیچے دیکھتا، ہے نا۔ جیسے بعض دفعے ہوتا ہے نا ہم سفر میں ہوتے ہیں تو بہت دنوں کے بعد میں ساتھیوں سے جو ہے نا ملاقات ہوتی ہے کسی ساتھی سے، تو اب وہ جو ہے نا سوچتا ہے کہ بھائی یہ وہی تو نہیں ہے میرا ساتھی، کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی نیچے دیکھتا ہے، تو پھر بعد میں جو ہے نا تعارف ہوتا ہے تو پہچان لیتے ہیں۔ اب اس نستورا نے اوپر نیچے دیکھنا جو ہے نا شروع کیا، اور فوراً اپنے جو ہے نا صومعہ میں گیا اور جا کر کے وہاں سے جو ہے نا کچھ کتابیں لائی، اور کتاب کو کھولا، کھول کر کے کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی آپ کو اوپر دیکھتا، کبھی نیچے دیکھتا، کبھی کتاب میں دیکھتا۔
اب جو قبیلے والے اس میں تھے تو اس میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک رشتہ دار بھی تھا جس کا نام خزیمہ بن حکیم تھا یا کوئی اور نام تھا. تو بہرحال اس نے جو ہے چلا کر کہا، پکار کر کہا یا آل غالب، یعنی اے غالب والے، اے خاندان والو، اے قافلے والو ادھر آ جاؤ، اے قریش والو ادھر آ جاؤ، محمد کی مدد کرو. یہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے. اب جب یہ آواز لگائی تو وہ نستورہ جو تھا بھاگ کر کے فوراً جو ہے سوما میں پہنچا، سوما کی چھت پر چڑھ گیا ڈر کے مارے. اب وہاں سے اس نے دیکھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے قبیلے والے، تو اس نے اس چھت کے اوپر سے پکار کر کے یہ کہا کہ دیکھو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نوجوان کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ہماری کتابوں میں اس نوجوان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی علامات کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں ایسے ایسے ہوں گے، ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ان کے اندر یہ علامات ہوگی، یہ نشانیاں ہوگی. تو بہرحال اب پھر وہ نیچے آیا. نیچے آنے کے بعد میں جو ہے نا سب کو اطمینان ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک شام میں مال تجارت کو بیچا تو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ منافع ہوا، کوئی کم منافع نہیں ہوا. جب وہ یعنی قافلہ واپس ہوا تو واپس ہونے کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو، امانت کو، اور اسی طریقے سے آپ کے صادق ہونے کو اور آپ کے شہرت کو سنا اور آپ کی شرافت کو، آپ کی نجابت کو جب دیکھا اور معلوم ہوئی، اور آپ کی امانت داری، کیونکہ مال تجارت لے کر گئے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی. تو آپ کی امانت داری جو ہے سامنے آ گئی. ایک تو لوگوں سے سنا تھا اور دوسرے تجربہ بھی ہو گیا. اور آپ کی شرافت کو دیکھ کر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون تھی کہ بہت سے لوگوں نے حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا، بہت سے لوگوں نے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا تھا، اور بعد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے نکاح کا پیغام دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتلائی. ابو طالب نے بھی جو ہے خوشی سے اس کو قبول کیا. جب دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی تو ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور اس نکاح کی مجلس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً تمامی رشتہ دار موجود تھے. عمر بن اسد بھی تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے ورقہ بن نوفل بھی تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، جو تورات انجیل وغیرہ کے جو ہے نا بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور اس کے عالم بھی تھے، اور تب بہت زیادہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے کیونکہ عمر میں زیادہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے تقریباً وہ بھی سب وہاں پر اس مجلس میں موجود تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کا دونوں کا نکاح ہو گیا. اب نکاح ہونے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے تقریباً 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی. 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک انعام دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انعام دیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً پہلے شوہر سے بھی کچھ اولاد تھی. پھر اس کے بعد میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا پرانے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں. اس کی تجدید کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان گیا اور توجہ ہوئی کہ بھئی اس کی تجدید کرانی چاہیے، اس کو اثر نو قائم کرنا چاہیے. اب وہ پرانے زمانے میں ملک عرب میں بعض لوگوں نے کیا کیا تھا کہ آپس میں بیٹھ کر کے جو ہے نا ایک معاہدہ کیا تھا، ایک عہد کیا تھا کہ دیکھو ہم ظالموں کو ظلم سے روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے. تو یہ تو جو ہے نا ہو چکا تھا. اب اس جماعت میں جو ہے نا جس قدر لوگ موجود تھے
ان میں سے جو ہے تقریباً سب کے نام میں جو ہے نا یعنی فضل شامل تھا، ان کے ناموں میں فضل شامل تھا. اسی لیے جو ہے نا اس معاہدے کو تجدید حلف الفضول کہا جاتا ہے. فضول یہ فضل کی جمع ہے. تو اس معاہدے میں جتنے لوگ شریک تھے ان کے ناموں میں تقریباً جو ہے نا فضل کا لفظ شامل تھا، اس لیے اس کو تجدید حلف الفضول کہا جاتا ہے. اب وہ معاہدہ ہونے کے بعد میں زمانہ گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا. اب لوگوں کے ذہن سے وہ معاہدہ جو ہے آہستہ آہستہ نکلتا گیا. اب کسی کو معلوم نہیں تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف گئی تو حضرت زبیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے یعنی ایک شخص کے گھر میں یعنی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو جو ہے نا حلف الفضول کہا جاتا تھا، اور وہ معاہدہ بہت اچھا معاہدہ تھا کہ اس میں ظالموں کو ظلم سے روکنا تھا اور مظلوم کی مدد کی جاتی تھی اور مسافروں کو لٹنے سے جو ہے نا روک دیا جاتا تھا اور ضعیفوں کی بھی حمایت ہوتی تھی اور اسی طریقے سے غریبوں کی بھی مدد کی جاتی تھی. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو تجدید میں لایا. اب اس میں سب نے قسم کھائی اس معاہدے میں کہ ہم اس معاہدے پر قائم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں کچھ جوان تھے، آپ بھی جو اس میں شریک تھے، تو آپ نے بھی قسم کھائی. تو بہرحال یہ حضرت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ معاہدہ کیا تھا. کچھ عرصے کے بعد میں وہ معاہدہ بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا تیسری مرتبہ اس معاہدے کی تجدید کی اور پھر سب لوگوں کو، جتنے بھی قریش کے سردار تھے، سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میں سب کو اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو مسافروں کو لوٹا جاتا ہے اور ظالم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے غریبوں کی مدد نہیں کی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی ہم ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، فتنے کو دور کریں گے. تو جتنے بھی سردار قریش اس یعنی عہد کی مجلس میں شامل تھے، سب نے جو اس کا اقرار کیا، سب نے آپس میں عہد لیا کہ ہم جو اس کو ضرور کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس پر عہد کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمانے نبوت میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اس عہد کے مطابق میرے سامنے کوئی طلب لے کر کے آئے، کوئی بات لے کر کے آئے، تو میں ضرور اس کے لیے ابھی بھی کھڑا ہوں اور ابھی بھی جو ہے نا اس کی مدد کروں گا. تو اس سے جو ہے نا ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری بھی جو ہے نا کوئی ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے کہ بھائی جس میں غریبوں کی مدد ہو، جس میں جو ہے نا مسافروں کی مدد ہو اور جس میں جو ہے نا یعنی مریضوں کی مدد ہو اور ظالموں کو ظلم سے روکا جائے. بہرحال یہ کوئی فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، یہ آدمی کی اپنی چاہت پر ہے، یعنی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان معاہدوں کے ذریعے سے جو ہے نا آپس میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلف الفضول کی تجدید کے ذریعے سے اسی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبائل قریش میں حاکم بھی مقرر کیے گئے ہیں. قبائل قریش میں حاکم کس طریقے سے مقرر کیے گئے کہ خانہ کعبہ ایک مرتبہ جو ہے کسی بد احتیاطی کے سبب سے جو ہے نا جل گیا تھا. اب جلنے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں جگہ جگہ جو ہے نا شق پڑ گیا تھا، یعنی چیر پڑ گئی تھی. جیسے دیواروں میں چیر آتی ہے نا، ویسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں بھی چیر آ گئی، لیکن عمارت اس کی کھڑی ہوئی تھی. اب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا. ایک تو تعمیر اس وقت میں ہوا تھا، اس وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی تھی، نہ 7 سال ہی کی تھی نا اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ میں سفر کیا تو اس وقت میں آپ کی عمر 12 سال کی تھی، شام کا پہلا سفر. تو یہ دوسری تعمیر تھی. تو اب اس کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کرنا تھا. تو منہدم کرے گا کون، گرائے گا کون، مسئلہ یہاں پر آیا. اب کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا. جتنے بھی سرداران قریش وہاں پر جمع تھے، کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں جو ہے اس کو گراؤں گا. بالآخر ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، اس نے اس چیز سے شروعات کی، اپنے سے شروعات کی کہ
کہ اس نے توڑنا شروع کیا، منہدم کرنا شروع کیا۔ ولید بن مغیرہ کو جب لوگوں نے دیکھا تو پھر جتنے سرداران قریش تھے سب جو ہے شامل ہو گئے، اس کو توڑ دیا۔ اب توڑتے توڑتے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بنیاد رکھی ہوئی تھی وہاں تک کہ جو ہے نا اس کا انہدام پہنچا۔ پھر اب اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب جب تعمیر شروع ہوئی تو تعمیر ہوتے ہوتے وہ تعمیر جو ہے نا اس جگہ پر پہنچی جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا، نصب کرنا تھا، حجر اسود کو فٹ کرنا تھا، ہے نا۔ اور یہ حجر اسود وہی پتھر ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ جب نازل ہوا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا۔ وَسَوَّدَتْهُ خطایا بنی آدم، کہ بنی آدم کے خطاؤں نے، گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ تو اب حجر اسود کو جہاں پر نصب کرنا تھا، اب ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو رکھوں۔ آپس میں جو ہے نا بہت زیادہ تنازع ہوا، آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہوا۔ اتنا اختلاف ہوا کہ قریب تھا کہ یہ ایک بڑی لڑائی چھڑ جاتی، ایک جنگ چھڑ جاتی۔ اور یہ جنگ جو ہے نا پہلی جنگوں میں سے سب سے زیادہ، یعنی بڑی جنگ ہوتی، سب سے بڑی جنگ جو ہے نا یہ کہلاتی۔ کون سی؟ جو اس وقت اگر شروع ہو جاتی تو سب سے بڑی جنگ ہوتی۔ اب اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے؟ تو ایک شخص وہاں پر بیٹھا تھا جس کا نام جو ہے نا ابو امیہ بن مغیرہ تھا۔ ابو امیہ بن مغیرہ، اس نے ایک تجویز پیش کی، اس نے جو ہے اپنی ایک رائے پیش کی۔ اب وہ رائے کیا تھی؟ اس کی ایک رائے یہ تھی کہ دیکھو خانہ کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جو ہے حجر اسود کو رکھے گا۔ اب جتنے سرداران قریش تھے، بڑے بڑے قبیلے والے، قبیلے بنو اسد والے، قریش والے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو ہے نا موجود تھے۔ جیسے اس میں عتبہ بن ربیعہ تھا، اور اسود بن مطلب تھا، اور قیس بن عدی، اور ابو حذیفہ۔ یہ بڑے بڑے اشخاص، 4 لوگ تھے جو پیش تھے، آگے آگے تھے۔ تو سب نے ابو امیہ بن مغیرہ کی تجویز کو پیش کیا اور ان کی تجویز پر متفق ہو گئے۔ اب سب سے پہلے خانہ کعبہ میں دوسرے دن یا اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور ملک عرب کے سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ پورے دنیا میں آپ صادق ہونے کے، یعنی پورے عرب میں صادق ہونے کے اعتبار سے، امانتدار ہونے کے اعتبار سے مشہور تھے، سب کا اتفاق تھا۔ اور جتنا آپ جو ہے جتنا آپ کے اوپر اتفاق تھا صادق ہونے کے اوپر، امین ہونے پر، اتنا اتفاق جو ہے نا پورے ملک عرب میں کسی پر نہیں تھا۔ اور ہر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اور اپنی زبان سے عزت کیا کرتا تھا، اور سب آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اس میں جو ہے نا آپ کے سارے چچا بھی جو ہے نا شامل تھے، ابو لہب بھی جو ہے شامل تھا، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے تک جو ہے نا سب کے سب آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد میں سب نے کہا کہ ہم جو ہے اس پر مطمئن ہیں، احسنت و مرحبا، کہ آپ نے اچھا کیا اور آپ اچھی طریقے سے داخل ہوئے، ہم آپ کے اوپر متفق ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ایک چادر بچھائی، اور چادر کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا۔ اب سب لوگوں سے یہ کہا کہ جتنے بھی قبائل تھے، قبائل کے بڑے بڑے سردار تھے، کہا کہ چادر کے کونوں کو پکڑو۔ چادر کے چاروں کونوں کو جو ان چاروں شخصوں نے پکڑا جن کے نام ابھی لیے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اوپر اٹھاؤ۔ تو جہاں پر حجر اسود رکھنا تھا وہاں تک اس چادر کو لے جایا گیا۔ اب چادر جب وہاں پر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں پر نصب کر دیا جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا۔ سب لوگ جو اس پر مطمئن ہو گئے، اور جتنا معاملہ تھا، جتنا جھگڑا تھا، جنگ و جدال ہونے والا تھا، آپس میں اختلاف تھا، سارا کے سارا رفع دفع ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اس سے جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ جھگڑا کتنا بھی بڑا ہو، اختلاف کتنا بھی بڑا ہو، تو اس وقت میں جو ہے نا حکمت سے کام لینا ضروری ہے. اگر بندہ جب تک حکمت سے کام نہیں لے گا اس وقت تک کہ جو ہے نا مسائل کا حل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا کی، تبھی تو انہوں نے جو ہے نا نبوت کے ساتھ میں بادشاہت کی. آدمی کے اندر جب تک حکمت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام نہیں چلے گا. ہاں اگر آپ کا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو معافی تلافی کر کے جو ہے نا کام کر لو. ہم چھوٹے بڑے کے سامنے جا کر کے جو ہے اور چھوٹا بنے، اللہ جو ہے نا عزت دے گا، ایک مقام دے گا، ایک رفعت دے گا انشاءاللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے وقت میں جو ہے نا 35 سال کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 35 سال کی عمر تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں غریبوں کی کفالت کی طرف توجہ گئی کہ اب غریبوں کی کفالت کرنا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، خوش اتواری اور آپ کی حکمت، آپ کے راستے کرداری اور آپ کی امانت، ان تمام چیزوں کو لوگ دیکھتے تھے. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایام قحط ہو رہے تھے، یعنی قحط کا زمانہ تھا. اور قحط کے زمانے میں ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب جو ہے گزارے کے اعتبار سے بہت زیادہ خستہ حالت میں ہیں، ناداری میں ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ جو ایام ہیں قحط کے ایام ہیں، اور ابو طالب پریشان بھی ہیں، گزارے کے اعتبار سے ان کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان کے ساری اولاد کا خرچ وہ برداشت کر سکے. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایک اولاد کو ہم جو ہے یعنی میں لے لوں تربیت کرنے کے لیے، اور ایک اولاد کو، ایک بچے کو جو ہے آپ تربیت کرنے کے لیے لے لیں. تو حضرت عباس نے اس بات کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کے پاس میں گئے اور ابو طالب کے سامنے بات رکھی. ابو طالب نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ بالکل لے سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ عقیل کو میرے پاس میں ہی رکھنا ہوگا. عقیل کو، چھوٹا بچہ تھا، محبت زیادہ تھی، ہے نا. چھوٹے بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا بھائی ہر ایک کو ہوتی چھوٹے بچے سے. ہاں وہ تو ظاہر کرتے کہ بھائی مجھ کو چھوٹے بچے سے محبت نہیں ہے، بڑے کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ بڑا جو ہے مطمئن رہے، خوش رہے، ہے نا. یہ بھی حکمت ہے ایک، ہے نا، یہ بھی حکمت ہے تاکہ وہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے. تو حضرت عقیل ابو طالب کے پاس میں رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر کو اپنے پاس میں لے لیا تربیت کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس میں لے لیا تربیت کرنے کے لیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت میں 5 سال کی عمر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی؟ 35 سال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بہت بڑے تھے. کتنے بڑے تھے؟ 30 سال بڑے تھے. پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہے، وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. ابھی بیان کروں یا انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.